وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وصحبه يا رحمة للعالمين نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی اور سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں اسلام جدوں کوئی ضرورت صدیق دی اسلام جدوں کوئی ضرورت صدیق دی تے آتے میں وکھاوا دشمن صدیق دے آتے میں وکھاوا دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی برادر اسلام و سامعین محترم جمادی الثانی کا مہینہ رواں دواں ہے اور یہ مہینہ قصر صداقت کے شہنشاہ منبع جود و سہا خلیفہ محبوب رب اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال سے منسوب ہے۔ میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ کون سیدنا صدیق اکبر؟ وہ سیدنا صدیق اکبر کہ جن کی 4 پشتیں صحابیت کے درجے سے مالا مال ہیں۔ کون سیدنا صدیق اکبر؟ جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں اور یار محبوب خدا بھی ہیں۔ کون سیدنا صدیق اکبر؟ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے سب سے پہلے صحابی ہونے کا درجہ حاصل کیا وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز حاصل کیا وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے 40,000 دینار حضور کے قدموں میں پیش کیے وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے بلال کو آزاد کروایا وہ صدیق اکبر ہے۔ جسے قرآن ثانی الاسنین کا لقب دیتا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ جسے قرآن اذ یقول لصاحبہ کہتا ہے صدیق اکبر ہے۔ جو ہجرت میں حضور کے سب سے پہلے ساتھ چلتا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے گود میں حضور کو سلایا وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوایا وہ صدیق اکبر ہے۔ جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا وہ صدیق اکبر ہے۔ حضور کی موجودگی میں جس نے امت کی امامت کروائی وہ صدیق اکبر ہے۔ جنت کے 8 دروازے جسے اپنی طرف بلاتے ہیں
صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا علی۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں کر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن کھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی سیدنا صدیق اکبر کی کہ جن کے گھر حضور دن میں 2 مرتبہ تشریف لے جایا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے والدین کو دین کی پیروی کرتے دیکھا ہے، اور حضور صبح و شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر جب مسلمان بھی نہیں تھے تب بھی آپ نے کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ ایک دفعہ آپ کو بت خانے میں لے گئے اور کہا کہ یہ بلند و بالا تیرے خدا ہے، ان کو سجدہ کرو۔ جب انہوں نے سوال جواب کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ پی سکتے ہیں، نہ کچھ پہن سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور ان بتوں کو مارا اور ان تمام بت جو تھے ان سب کو گرا دیا۔ جب یہ سارا واقعہ ابو قحافہ نے دیکھا تو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو تھپڑ مارا اور ان کی والدہ کے پاس انہیں لے کر آ گئے اور سارا احوال بتایا۔ اور آپ کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ اے ابو قحافہ، سیدنا صدیق اکبر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ جب یہ پیدا ہونے والا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تیرے گھر بیٹا عتیق ہوا ہے جس کا آسمانوں کے نام صدیق ہے اور یہ محمد رسول اللہ کا صاحب اور رفیق ہے۔ اور یہ آپ نے واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خود صحابہ کی مجلس میں سنایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ بیان فرما رہے تھے تو حضور کی خدمت میں جبریل امین حاضر ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، صدیق نے جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی سیدنا صدیق اکبر کی کہ جب کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، جب اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا، جب خطبہ سنا تو خطبے والے کو دیکھا، اور جب قرآن پڑھا تو صاحب قرآن کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے پہ سیدنا صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے تو دوسرے پلڑے پہ تمام مومنین کا ایمان رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کا پلڑا بھاری رہے۔ مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب ہم شروع میں اپنے ایمان کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے تب بھی اپنے ایمان کا کھل کر اظہار فرمایا۔ اور سیدنا علی المرتضی ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں اور دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا، اے پیارے صدیق، تو آج مجھے دیکھ کر اتنا مسکرا کیوں رہا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا، وہ مجھے بات یاد آ گئی، مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کر رہا ہوگا۔ حضرت علی رونے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے صدیق، لگتا ہے تجھے حضور نے پوری بات نہیں بتائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، وہ پوری بات کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، مجھے رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، کل قیامت کے دن یہ جنت کی ٹکٹیں اسے دینا جس کے دل میں میرے صدیق کے لیے محبت ہوگی۔ اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا پیار تھا کہ اب جب بھی سامنے آتے حضرت علی اب ٹک ٹکی باندھ کر انہیں دیکھتے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے بابا جان سے پوچھا، اے بابا جان، آپ جب بھی علی سامنے آتے ہیں آپ ٹک ٹکی باندھ کر کیوں دیکھتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، اے میری بیٹی، رسول اللہ نے فرمایا،
النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا اے میری بیٹی عائشہ یہ چہرہ تو علی کا ہے لیکن اس میں حسن میرے مصطفیٰ کا ہے۔ یہ چہرہ تو علی کا ہے لیکن اس میں حسن میرے مصطفیٰ کا ہے۔ لیکن میں یہاں پر اپنا وجدان رکھوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر نے تمہارے اور میرے پیر نے ٹکٹکی باندھ کر کیوں دیکھا؟ انہوں نے اس لیے دیکھا کہ کل کوئی میرے بہانے سے علی کے چہرے سے اپنی نظریں نہ اٹھائے۔ صدیقی وہی ہوگا جس کی نظریں علی کے چہرے کا طواف کرتی ہوں گی۔ سیدنا صدیق اکبر نے ٹکٹکی باندھ کر یہ بتا دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سیدنا صدیق اکبر کی خاک پر بیعت کر کے ان کا مقتدی بن کے یہ بتا دیا کہ جو کوئی بھی ابو بکر کا منکر ہے، جو کوئی بھی ابو بکر کے تاج خلافت کا منکر ہے، جو کوئی بھی ابو بکر کے مصلی امامت کا منکر ہے، وہ علی کا نام لینے کی جرات بھی نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی حضور شہنشاہ ولایت۔ اور اے سنیت میں مبارک ہو، تم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہو جو علی کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہو، جو صدیق کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہو، جو اہل بیت کو دامن کو بھی تھامے ہوئے ہو، اور جو اصحاب کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اذکارات سیدنا صدیق اکبر نے حضور کا ہر دور میں، ہر انداز میں، ہر لمحے میں ساتھ دیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر بچپن میں تھے، لڑکپن میں تھے، جوانی میں تھے، بڑھاپے میں تھے، ہر دور میں حضور کا ساتھ دیا۔ جب حضور کے ظاہری وصال کا وقت آتا ہے، حضور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ عائشہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ حضرت عائشہ رونے لگتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا خالی مصلی دیکھ کر میرے والد برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضور نے دوبارہ فرمایا اے عائشہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ حضرت عائشہ نے پھر فرمایا یا رسول اللہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضور نے تیسری دفعہ فرمایا اے عائشہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ اور اگلے الفاظ ابن ماجہ کے ہیں، ابن ماجہ میں ہے کہ ساتھ میں رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نہ اللہ کو گوارا ہے، نہ اس کے رسول کو گوارا ہے، نہ کسی مومنین کو گوارا ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امامت کروائے۔ تاجدار صداقت، زندہ باد، تاجدار صداقت، زندہ باد۔ اور حضرت مجدد الافسانی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ یہ قانون ہے کہ جس جگہ کی مٹی لے کر کسی کو بنایا جاتا ہے اسی جگہ پر اس کی قبر بنتی ہے۔ اور آگے ہی ان کے الفاظ ہیں کہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جس مٹی سے لے کر جس میں اقدس کو بنایا ہے اس کے قدموں سے ہی مٹی لے کر میرے سیدنا صدیق اکبر کو بنا دیا، اور ساتھ ہی سے مٹی لے کر عمر فاروق کو بنا دیا۔ تو کہنا پڑے گا سمجھ نہیں آئی بات کا اثر میں سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بات کی اس کا مول ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کہنا پڑے گا کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا جانتا ہے وہ کتنا بڑا ہے، خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی 360 ایسی عادتیں ہیں جو کسی بندے میں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی
کوئی انسان ان 360 عادتوں میں سے کوئی ایک عادت بھی اپنا لے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب جنت دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ساتھ بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی ایک عادت بھی مجھ میں ہے؟ کیا کوئی ایک عادت بھی مجھ میں ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ آپ رونے لگے، پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی ایک عادت بھی مجھ میں نہیں؟ حضور مسکرائے اور عرض کیا اے میرے پیارے صدیق، اے میرے سونے، تو روتا کیوں ہے؟ تجھ میں کوئی ایک عادت نہیں بلکہ 360 کی 360 عادتیں ہیں۔ 360 کی 360 عادتیں ہیں۔ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ اور آخری بات عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ حضور نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور یہ پیغام دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کروں۔ علی رشتہ لے کر آئے تھے، تم سب کا کیا خیال ہے؟ سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہی خیال ہے جو آپ کا خیال ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اسی مجلس میں موجود سیدنا صدیق اکبر آج خاموش بیٹھے ہیں، ایک کونے میں بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ جب حضور اس مجلس سے اٹھ کر صحن کی طرف آتے ہیں، باغے ہوئے پیچھے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر دو بول بولنے کی اجازت ہو تو بول سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا اے صدیق بول، کیا بولتا؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں یہ سن رہا تھا کہ آپ مشورہ لے رہے تھے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کرنی ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں پر کرنی ہے، لیکن میں سوچ یہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ جب آپ سیدنا صدیق اکبر کے یہ الفاظ سنتے ہیں نا تو سیدنا حضور رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ میرے مال کو پاک سمجھیں تو اس میں سے کچھ بنا لیجیے۔ حضور نے سیدنا صدیق اکبر کا بازو پکڑا اور اس مجلس میں دوبارہ لے گئے اور ارشاد فرمایا اے لوگوں مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا جتنا صدیق کے مال نے پہنچایا، اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا جتنا صدیق کے مال نے پہنچایا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا، لیکن کل قیامت کے دن میں صدیق کا بازو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے چلوں گا اور عرض کروں گا اے الہی تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، صدیق کے احسان صدیق کے اعمال اتنے زیادہ ہے کہ میں اس کا بدلہ نہ چکا سکتا، یا الہی اس کا بدلہ تو چکائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر تڑپ اٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چیخ نکل گئی۔ تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ صدیق کا مال ہے؟ یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ صدیق کا پیسہ ہے؟ یا رسول اللہ آنا و مالی لکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آنا و مالی لکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کا ہے، یہ صدیق بھی آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شاعر یہاں پر کیا کہتا ہے کہ سرورے کونین سرورے کونین کا فرمان ہے کہ مجھ پہ یارے غار کا احسان ہے، سمجھ کے مجھ پہ یارے غار کا احسان، مجھ پہ یارے غار اور عرض کی صدیق نے پیش حضور، عرض کی صدیق نے
ابراہیمی انہوں نے اٹھائے اور کل قیامت کے دن سرکار اپنی کا پیشوا کسی کو ماشاءاللہ 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 پیر سید حسین محمود شاہ صاحب دامن برکاتہ عالیہ سیرت سیدنا صدیق اکبر پہ اپنے افکار و خیالات سے مستفید فرما رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. بس ایک جملہ ہی پکڑنا ہوتا ہے نقیب نے، تو وہ یہ تھا کہ آپ اپنے کتاب میں فرما رہے تھے کہ کیا سیدنا صدیق